بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جسے اللہ پاک شہادت کی موت عطا فرما دیں اس کے جنتی ہونے میں اور خوش قسمت ہونے میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ قرآن و حدیث میں اتنے فضائل ہیں شہید کے کہ ہم گن نہیں سکتے۔ فرمایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اسے قبر میں خوراک بھی دی جاتی ہے اور وہ ایسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے قبر میں جس طرح زندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شہید زندہ ہے، اس میں اگرچہ ہم لوگوں کو اس کا ادراک نہیں، علم نہیں، لیکن شہید زندہ ہے۔ شہید بس دنیا سے جس طرح ہی رحلت فرماتا ہے تو آگے جنت اور اہل جنت اور جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار رہتی ہیں۔ حقیقی شہید جو ہے اس پر دنیاوی حکم جو ہیں وہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ مثلا اسے غسل نہیں دیا جائے گا اور اسے کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا، بلکہ جن کپڑوں میں اللہ پاک نے اسے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے انہی کپڑوں کے ساتھ ہی اسے دفن کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ شہادت کی 40 قسمیں اور بھی ہیں جن پر دنیاوی حکم تو لاگو نہیں ہوتے۔ مثلا اسے غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا، لیکن جب وہ آخرت میں اللہ پاک ان کے ساتھ شہیدوں والا معاملہ فرمائیں گے، وہ 40 قسمیں بہت اہم ہیں۔ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ 40 قسمیں کون سی ہیں جنہیں ہم شہید مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ شہید ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے وہ شہید ہی قرار دیا جاتا ہے۔ وہ 40 قسمیں کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے احکام میت، اور یہ مستند کتاب ہے۔ وقت کے ولی حضرت مولانا عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صدیقی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اور قرآن و حدیث کے حوالوں سے ہی اسے لکھا ہے۔ میں اسی سے بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے جی، جس نے کسی کافر، باغی یا ڈاکو پر حملہ کیا مگر وار خطا ہو کر خود کو لگ گیا جس سے موت واقع ہو گئی تو یہ بھی شہید ہے، پہلی قسم۔ دوسری قسم، مسلم ممالک کی سرحد کا پہرا دینے والا جو وہاں تبھی موت مر جائے، یعنی ہمارے فوجی بھائی ہو گئے، رینجر والے ہو گئے جو ایک یعنی مسلمان ملک کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں اور پھر وہاں ان کو کسی دشمن نے گولی نہیں ماری بلکہ وہ اپنی طبی موت مر گیا، خود بخود اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، تو یہ بھی شہید ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا میں انہیں غسل دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا، لیکن اس کا مقصد یہ کہ آخرت میں ان کو شہیدوں جیسا ثواب ملے گا، شہیدوں جیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری قسم ہے جس نے سچے دل سے اللہ کی راہ میں جان دینے کی دعا کی ہو، پھر وہ چاہے طبی موت بھی مر جائے لیکن پھر بھی یہ شہید ہوگا۔ سچے دل سے اس کی چاہت تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت ملے، مجھے دشمن مارے، میں آپ کی راہ میں مارا جاؤں، لیکن اس کے باوجود اسے شہادت کی موت، حقیقی شہادت کی موت نہیں ملی، طبی موت مر گیا، لیکن پھر بھی اسے شہید ہی کہا جائے گا۔ چوتھا نمبر ہے جو خود کو یا اپنے گھر والوں کو ظالموں سے بچانے کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، جو خود کو یا اپنے گھر والوں کو ظالموں سے بچانے کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے تو یہ بھی شہید ہے۔ پانچواں نمبر، جو اپنا مال ظالموں سے بچانے یا چھڑانے کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے تو یہ بھی شہید ہے۔ چھٹا نمبر، حکومت کا مظلوم قیدی جو قید میں ہی مر جائے، قید میں ہے، جیل میں تھا، حکومت نے اسے قید کیا ہوا تھا کسی بھی وجہ سے لیکن وہ مر گیا تو یہ بھی شہید ہوگا۔ ساتویں نمبر پر، جو ظلم سے بچنے کے لیے روپوش ہوا اور اسی حالت میں مر جائے، مثلا یعنی اس کے پیچھے دشمن لگ گئے یا کسی وجہ سے وہ روپوش ہو گیا، مطلب چھپ گیا لوگوں سے، کہیں غار میں، مزار میں، کہیں جا کے چھپ کے زندگی گزار رہا تھا اور اسی حالت میں مر گیا تو یہ بھی شہید ہوگا۔ آٹھویں نمبر پر، طاعون کی وبا سے مرنے والا۔ آج کے زمانے میں آپ کرونا وائرس سمجھ لیں کہ کرونا وائرس پہلے زمانے میں ہوتی تھی، طاعون کی بیماری ہوتی تھی اور ایسی ہوتی تھی جیسا کہ آج کے کرونا کے جو احکامات کرونا کے ہیں، یہ دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے، فاصلہ رکھیں، ہو بہو یہی احکام، یعنی آج کے دور کی کرونا وائرس اس زمانے میں طاعون، مطلب یہ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اس دور میں طاعون تھی، آج کے زمانے میں کرونا وائرس ہے، آئندہ کوئی اور، تو یہ ایک جو بیماری ہے اس میں اگر کوئی شخص مر جائے، ٹھیک ہے، طاعون کے زمانے میں ہی، تو یہ بھی شہید ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ طاعون سے مرنے والا، اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو طاعون کے زمانے میں طاعون کے بغیر ہی وفات پا جائے۔ مثلا جس طرح کرونا وائرس چل رہی ہے، کرونا وائرس کا زمانہ چل رہا ہے اور ایک شخص کو کرونا کی بیماری ہوئی بھی نہیں، کرونا کی وائرس اسے نہیں، اس میں مبتلا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ فوت ہو گیا ہے تو یہ بھی شہید ہوگا۔
بشرطے کہ جس بستی میں ہو وہیں ثواب کی نیت اور صبر کے ساتھ ٹھہرا رہے، راہ فرار اختیار نہ کرے۔ یعنی کسی شہر میں یا بستی میں کرونا کی وبا آ گئی ہے اور سارے بندے اس میں، ایک بندہ رہ رہا ہے، وہ وہاں سے بھاگتا نہیں ہے، علاقہ چھوڑتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہیں رہتے ہوئے اسے کرونا ہوتی تو نہیں ہے، لیکن کرونا ان دنوں میں آئی ہوئی ہے وہیں، اور یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اگرچہ کرونا کے بغیر فوت ہوا ہے لیکن پھر بھی اسے شہادت کا رتبہ ملے گا۔ 9 نمبر پر پیٹ کی بیماری، استسقاء یا اسہال میں وفات پانے والا، پیٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے وہ فوت پا گیا ہے تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 10ویں نمبر پر نمونیا کا مریض، ٹھیک ہے، یہ فوت ہو جائے تو یہ بھی شہید۔ 11ویں نمبر پر سل کا مریض، سل کیا ہے یہ ڈاکٹر اور حکیم حضرات ہی آپ کو بتا سکیں گے۔ 12ویں نمبر پر مرگی کے مرض سے یا کسی سواری سے گر کر ہلاک ہونے والا شخص، یہ بھی شہید ہوگا۔ 13ویں نمبر پر بخار میں مرنے والا، یہ بھی شہید ہوگا۔ 14ویں نمبر پر جس کی موت سمندر میں الٹیاں، متلی، قے لگنے سے ہوئی ہو تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 15ویں نمبر پر جو شخص اپنی بیماری میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے اور اسی بیماری میں وفات پا جائے تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 16ویں نمبر پر جس کی موت اچھو لگنے سے ہوئی ہو، یہاں اچھو لکھا ہوا ہے، اس کی مزید تفصیل آپ کو علماء اور مفتیان حضرات نہیں بتائیں گے، اس کی وجہ سے وہ اچھو کی لگنے کی وجہ سے فوت ہو تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 17ویں نمبر پر جس کی موت زہریلے جانور کے ڈسنے کی وجہ سے ہوئی ہو تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 18ویں نمبر پر جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 19ویں نمبر پر آگ میں جل کر مرنے والا، یہ بھی شہید ہوگا۔ 20ویں نمبر پر پانی میں ڈوب کر مرنے والا شخص، یہ بھی شہید ہوگا۔ 21ویں نمبر پر جس پر کوئی عمارت یا دیوار وغیرہ گر پڑی ہو اور وہ شہید ہو گیا ہو، فوت ہو گیا ہو تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 22ویں نمبر پر جس عورت کی موت حالت حمل میں ہو جائے تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 23ویں نمبر پر نفاس والی عورت جس کی موت ولادت کے وقت ہوئی ہو یا ولادت کے بعد مدت نفاس ختم ہونے سے پہلے، مثلا نفاس کا جو حالت 40 دن تک رہتا ہے تو 40 دن کے اندر اندر وہ وفات پا جائے تو یہ بھی شہید ہوگی۔ 24ویں نمبر پر جو عورت کنواری ہی وفات پا جائے تو یہ بھی شہید ہوگی۔ 25ویں نمبر پر جو عورت اپنے شوہر کے کسی اور عورت سے تعلق زوجیت وغیرہ کے غم پر صبر کرے اور اسی حالت میں مر جائے تو یہ بھی، مثلا ایک عورت ہے، اس کا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی بیوی کو پتہ ہے کہ یہ کام کر رہا ہے لیکن صبر کرتی ہے، کچھ کر نہیں سکتی تو اسی صبر میں ہی وفات پا جاتی ہے تو یہ بھی شہید ہوگی۔ 26ویں نمبر پر وہ پاک باز عاشق جو اپنا عشق چھپائے رکھے اور غم عشق سے مر جائے، کسی بندے کو کسی سے عشق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کو اپنے عشق کو چھپائے رکھتا ہے اور اسی غم میں، عشق کے غم میں وفات پا جاتا ہے تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 27ویں نمبر پر جسے غریب الوطنی میں موت آئے، یعنی پردیس میں جسے موت آ جائے تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 28ویں نمبر پر دین کا طالب علم تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 30ویں نمبر پر وہ مؤذن جو محض ثواب کے لیے اذان دیتا ہو تو یہ شخص بھی شہید ہوگا، یعنی تنخواہ یا اجرت اس کا مقصد نہ ہو، اگرچہ آج کے دور میں تنخواہ دی جاتی ہے، اجرت دی جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہو تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 31ویں نمبر پر اپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کرنے والا جو ان کے متعلق اللہ کے احکام بجا لائے اور ان کو حلال کھلائے تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 32ویں نمبر پر سچا دیانت دار تاجر، یہ بھی شہید ہوگا۔ 33ویں نمبر پر جو تاجر مسلمانوں کے کسی شہر میں کھانے کی چیزیں، طعام پہنچائے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بھی، مطلب نفع تو اس میں لے سکتا ہے لیکن مسلمانوں کو چونکہ نفع دیتا ہے تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 34ویں نمبر پر جس نے اپنی زندگی اچھے سلوک میں گزاری، یعنی برے لوگوں کے ساتھ بھی شرعی حکم کے بغیر برا سلوک کرتا رہا تو یہ بھی شہید ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں لیکن یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ بھی شہید ہوگا۔ 35ویں نمبر پر امت کے بگاڑ کے وقت سنت پر قائم رہنے والا، یہ شخص بھی شہید ہوگا۔ 36ویں نمبر پر جو رات کو باوضو سوئے اور اسی حالت میں انتقال کر جائے، سبحان اللہ، تو یہ بھی شہید ہے۔ 37ویں نمبر پر جمعہ کے دن وفات پانے والا، یہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طرح لکھا ہے جمعرات کو، یعنی جمعرات کے دن یا جمعہ کی رات کو وفات پانے والا یہ بھی شہید ہوگا۔
38वें नंबर पर जो शख्स रोज़ाना 25 बार ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फी मा बादल मौत, जो ये दुआ रोज़ाना 25 दफ़ा पढ़े तो ये भी शहीद होगा। 39वें नंबर पर जो शख्स चाश्त की नमाज पढ़े यानी रोज़ाना पढ़े और हर महीने 3 रोज़े रखे और वितर भी कज़ा ना करे, वितर भी सफ़र हज़र में पढ़ता रहे तो ये भी शहीद होगा। 40वें नंबर पर हर रात सूरह यासीन पढ़कर सोने वाला शख्स ये भी शहीद होगा। आगे भी लिखा है जो शख्स रोज़ाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो ये भी शहीद होगा। इस तरह लिखा है कि फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह के वक्त अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़ा और फिर उसके बाद सूरह हश्र की आखिरी 3 आयतें यानी हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम आखिर तक पढ़ ली, जो रोज़ाना ये पढ़े तो उसके ऊपर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं अल्लाह पाक, जो उसके लिए शाम तक इस्तिग़फ़ार करते हैं। और जिसने ये कलिमात और आयतें शाम को पढ़ी तो सुबह तक उसका यही हाल होता है। नाज़रीन, ये थी शहादत की वो 40 किस्में जिनके साथ अल्लाह ताला सुबहान अल्लाह शहीदों वाला मामला फरमाएंगे आखिरत में। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज टेंशन दूर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। अपने मेज़बान अब्दुल्ला सहरा को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए टेंशन दूर। अल्लाह हाफ़िज़।